السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمتوں میں حاضری ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے سورہ یاسین کے فضائل۔ جی ہاں، سورہ یاسین یہ وہ صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، تو قرآن کا بھی ایک دل ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے کہ اس کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اس کے پڑھنے پر کتنا اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ اس کو سنیں گے نا، تو آپ انشاءاللہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ اتنے مختصر سے ٹائم میں اتنا بڑا اجر ہم صرف سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے عوض ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سننے میں کامیاب ہوں، اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے اتنا بڑا اجر کا خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ اس میں شامل رہیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا دل ہوتا ہے، بے شک ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی رات میں اللہ پاک کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی بھی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، اتنی پیاری روایات ہم نے سنی۔ پہلی روایت میں ہم نے سنا کہ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب، اور اس روایت میں ہم نے سنا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے مغفرت کا معجزہ سنا دیا جائے، اس کو مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہو کر ہی پیش ہو۔ تو ناظرین، فرائض اور واجبات کی پابندی جاری رکھیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مختصر سے اعمال جو بتائے جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں، ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اور ان بابرکت کاموں کی برکت سے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت کی یوں سمجھو کہ بھیک ضرور عطا فرما دے گا، اور یوں ہم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے آسانیوں میں رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو کر ہی اللہ کی بارگاہ میں یوں سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ سے سرخرو ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔